الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم حاضرین سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کے بے انتہا حمد و ثنا ہے جو سارے عالم کا رب ہے، خالق کائنات ہے، مالک السجا ہے، روز جزا کا مالک ہے، خوشی اور غم کا، راحت اور سکون کا، آفت اور بلائوں کا، مصیبتوں کا، ہر شے پہ جو ہے اپنا تصرفات چلانے والا ہے. وہ قادر مطلق ہے اور آقا و مولا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سیاح لامکاں، راحت قلب و سینہ، سرور مدینہ، غریبوں کے غمخوار آقا، یتیموں کے مددگار آقا پر بے انتہا درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کے توسل سے، وسیلے سے، ذریعے سے ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے نزول کا ذکر فرما رہا ہے، اور نزول کا ذکر فرما رہا ہے تو قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن کریم میں جو نازل کیا ہے اس میں مومنوں کے لیے شفا ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ مومنوں کے لیے قرآن کیا ہے؟ شفا ہے. فرمایا کہ اس کے بعد آگے فرمایا رحمت بھی ہے. تو قرآن اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوخ کرتے ہوئے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، ذریعے سے فرما رہا ہے کہ قرآن کریم کو میں نے جو نازل کیا وہ مومنوں کے لیے شفا ہے. تو اللہ کا فرمان ہے. جب اللہ نے واضح طور پہ فرما دیا قرآن کریم میں کہ قرآن جو میں نے نازل کیا وہ سارے عالم کے لیے، ساری کائنات کے لیے شفا ہے، تو اب یہ اللہ فرما دیا. اس کے بعد فرمایا کہ رحمت بھی ہے، اور کس کے لیے ہے؟ مومنوں کے لیے. وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے. کس کے لیے ہے؟ تو اللہ نے اس کو خاص کر دیا مومنوں کے لیے. تو قرآن جو مومن ہے ضرور بضرور وہ قرآن کو شفا سمجھے گا، اور اللہ کے بارگاہ میں جو قرآن سے شفا طلب کرے گا، قرآن اس کے لیے رحمت ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ اس کے رسول کے، آقا و مولا کے توسل سے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں آ کر جو ہے قرآن پاک جو شفا ہے اس کامل یقین کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو ضرور بضرور اللہ اسے شفا عطا فرمائے گا. اور شفا اللہ کی طرف سے اسی کو ملتی ہے جس کو اللہ اس کے رسول پر، قرآن اور حدیث پر کامل یقین ہوتا ہے، اسی کو شفا ملتی ہے. سب کو شفا نہیں ملتی، یہ بھی خاص بات ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ نے فرما دیا قرآن شفا ہے تو اب یہ بات واضح ہو گئی. اس کے بعد فرمایا رحمت ہے. کس کے لیے ہے؟ مومنوں کے لیے. کوئی ظالموں کا ذکر آگے فرمانا اللہ تعالیٰ ولا یزید الظالمین الا خسارا. اور قرآن جو ہے، جو ظالم لوگ ہیں، جن کے دل میں خوف خدا نہیں ہے، آقا کی محبت نہیں ہے، سیرت صحابہ نہیں ہے، تو ان کے لیے قرآن کیا ہے؟ شفاعت کا ذریعہ نہیں بنتا بلکہ خسارے کا ذریعہ بن جاتا. تو یہ قرآن فرما رہا ہے ولا یزید الظالمین الا خسارا. تو ظالموں کے لیے کیا ہے؟ اس میں خسارہ ہے. تو اللہ تعالیٰ مومن اور ظالم دونوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے امتیاز پیدا کر کے اللہ نے بتا دیا کہ مومنوں کے لیے قرآن شفا بھی ہے، اور مومنوں کے لیے قرآن رہنمائی ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے، اور ظالموں کے لیے برخلاف خسارہ ہے. تو جب اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے آقا کی سنت مصطفیٰ، سیرت صحابہ، خوف خدا، تقوی، اخلاص، للہیت، ایمان، یہ ساری چیزیں ہیں جو ایمان کو کامل کرتی ہے، پھر اس کے بعد قرآن سمجھ میں آتا ہے.
جب بندہ مومن بنتا ہے تو قرآن سمجھ میں آتا ہے، مومن بنتا ہے تو قرآن شفا بن جاتی ہے، مومن بنتا ہے تو قرآن ہدایت بن جاتی ہے، مومن بنتا ہے تو قرآن رحمت بن جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو ایمان سے تعلق رکھتی ہے۔ اب جب ایمان کی بات آئی تو اب ہر فرد واحد کو چاہیے کہ اپنے خیال پہ رکھ کے سوچے کہ اپنا ایمان کتنا ہے قرآن پہ، ہم کتنے مومن ہیں، اللہ اس کے رسول پہ کتنا ہمارا ایمان ہے۔ ہاں فرد واحد۔ اب شفا کی بات آئی تو ظاہر سی بات ہے، ہاں جیسا شفا کی بات آئی ذہن میں فوراً آ جاتا ہے بیماری۔ ہاں اب وہ سارے بیماریاں ختم، ایک ہی بیماری ہے، شفا بولتے ہی ختم، ایک ہی بیماری آ رہی ہے جو چل رہی، منظر عام پہ چل رہی۔ ہاں ہر جگہ موضوع بحث بنی ہوئی ہے، ہر جگہ جو ہے وہی منظر عام پہ ہے، وہی ہر جگہ جو ہے ایک اپنا مقام لیے ہوئے ہیں، کوئی جگہ خالی نہیں ہے، کوئی مقام خالی نہیں ہے، بس بیماری بولے گی، شفا بولے گی، ایک ہی بات آ رہی، بس کیا بولے تو جو چل رہا منظر عام پہ، یعنی جو چل رہا ہے چلایا جا رہا ہے، ایک چیز چلائی جا رہی ہے، بس وہ چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سارے دنیا کے جو ہے احوال جو چل رہے ہیں اس کو ہٹا کر جو ہے اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ نے قرآن کو تمہارے لیے شفا بنایا۔ اب ہم ایک بندہ مومن ہونے کی حیثیت سے وہ مومن بندہ شفا کو کہاں تلاش کر رہا ہے؟ اللہ نے فرما دیا میرا قرآن مومن کے لیے شفا ہے، میرا قرآن مومن کے لیے رحمت ہے۔ اور یہ جو آیت ہے شفا کی قرآن میں جا بجا ہے کہ اللہ نے قرآن کو تمہارے لیے شفا بنا دیا۔ جو تمہارے دلوں میں مرض ہے اللہ اس کے لیے شفا بنا دیا، جو تمہارے اندر پوشیدہ امراض ہے اس کو بھی شفا بنا دیا۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے قرآن کریم میں کھول کھول کے بیان فرما دیا۔ اور یہ ہدایت بھی قرآن کس کے لیے ہے؟ جو مومن ہے، جو ہدایت یافتہ ہے، یعنی متقین ہے، جو ڈرنے والا ہے، مومن ہے، اس کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ تو اب ہر بندے مومن کو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے توسل سے یہ ایمان کو مضبوط کرنا چاہتا ہے کہ میرے بندے لاکھ مصیبتیں آ جائیں، لاکھ بیماریاں آ جائیں، تو میرے بارگاہ میں آ کر میرے بارگاہ میں مجھ سے اور میرے کلام سے، میرے محبوب سے اگر تو توکل رکھتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے، تو پھر تیرے ایمان کے یقین کے مطابق تجھے میں صحت دوں گا۔ ساری دنیا مل کر بھی صحت نہیں دے سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا اے اللہ بیماری کا دینے والا کون؟ تو اللہ نے فرمایا ابراہیم میں ہوں۔ پھر فرمایا یا اللہ پھر صحت کا دینے والا کون؟ تو فرمایا صحت کا دینے والا بھی میں ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا یا اللہ پھر طبیب جو کام کرتا ہے اس کا کیا کام ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ طبیب جو ہے میرے شفا کو وہاں تک منتقل کرنے کا کام کرتا ہے، طبیب شفا نہیں دیتا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب فرماتے ہیں جب پوچھا بیماری کون دیتا ہے؟ اللہ نے میں شفا کون دیتا ہے؟ میں۔ تو پھر طبیب کا کیا کام ہے یا اللہ؟ بس آپ نے پوچھا، تنقید نہیں۔ اللہ کے انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اللہ سے بے انتہا ان کی محبت، ہر چیز شے سے اعلیٰ مقام پر اللہ سے محبت ہوتی ہے، تو وہ معصوم ہوتے ہیں، ان کا انداز ہی معصوم ہوتا ہے، پوچھنا معصوم ہوتا ہے، انبیاء کا ہر شے معصوم ہوتی ہے۔ تو پوچھا معصومانہ لہجے میں پوچھا یا اللہ پھر طبیب کیا کرتا ہے؟ طبیب کیا کرتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا طبیب شفا نہیں دیتا، میری شفا کو وہاں تک پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو اب شفا کہاں سے مل رہی؟ اللہ کی بارگاہ سے، جبکہ کامل ایمان ہو، متقی ہو، تب شفا مل رہی، شفا تب مل رہی۔ شفا دینا اللہ ہے، لاکھ دوائیں کھاؤ، لاکھ علاج کر لو، سب کر لو، کوئی شفا نہیں ہے۔ آج ہزاروں لاکھوں بیمار ایسے ہیں جن کو شفا نہیں ہے، برابر علاج ہو رہا، علاج کر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، لاکھوں روپے چلے جا رہے ہیں، لیکن کوئی شفا نہیں ہے تمہارے پاس۔ ہاں کیوں؟ ایمان ختم ہو گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو جو ہے مسبب الاسباب حقیقی اللہ کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے وسیلے سے قرآن پاک کو تمہارے ایمان کے مطابق اللہ تعالیٰ تمہیں شفا عطا فرماتا ہے اس کی بارگاہ میں۔ تو شفا کہاں مل رہی؟ ہمارے ایمان اور تقوی کی بنیاد پر ہمیں شفا اللہ دے رہا۔ جو طبیب جو ہے وہ ذریعہ ہے، طبیب ذریعہ ہے۔ تو معلوم کیا ہوا
کہ ہمیں شفا دینے والی ذات اللہ ہے جو اپنے حبیب کے ذریعے سے شفا دے رہا ہے۔ قرآن کریم شفا ہے، اللہ کی عبادت شفا ہے۔ اللہ کی جس بارگاہ میں ہم عبادت کر رہے ہیں یہ بارگاہ بھی مکمل شفا ہی شفا ہے، یہ بارگاہ بھی شفا ہے۔ اب اس بارگاہ کو، اس روئے زمین کی جو اہمیت ہے، آقا و مولا نے فرمایا، صحابہ نے فرمایا، آج علماء بھی اس بات کو فرماتے ہیں کہ جس مقام پر مسجد بن جاتی ہے ایک مرتبہ روز قیامت تک وہ زمین مسجد ہی رہتی ہے۔ اگر آپ اس کی دیوار توڑ کر اگر اس کی زمین کو روڑ کر بھی لاتے ہیں تب بھی اس کا سارا گناہ وہ ذمہ دار لوگوں پر آتا ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ مسجد کے اندر اگر ہم کوئی دنیائی مفاد کی بات کرتے ہیں تو علماء اس بات کا خلاصہ کرتے ہیں کہ تمہاری 40 سال کی عبادت برباد ہو جاتی ہے۔ غیر ضروری اپنی بات، مفاد پرستی والی بات، آپ ذمہ دار ہیں، مسجد کی بات کر رہے ہیں، مسجد کے تصرفات کی بات کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کی بات کر رہے ہیں، قوم اور ملت کی بات کر رہے ہیں، تو یہ بہتر بات ہے۔ اپنی ذاتی بات اگر کر رہے ہیں، مفاد پرستی کی بات کر رہے ہیں، آپ اپنی بے فائدہ جس سے تعلق اللہ کے گھر سے نہیں ہے، تو پھر تمہارے 40 سال کی عبادت برباد۔ اگر اللہ کے بارگاہ میں تم دنیا کی بات کر رہے ہیں، اب وہ دنیا کی بات تمہارے فون پہ کیوں نہ ہو؟ آج چل رہا ہے ہمارا پاس، بہت چل رہا ہے۔ تو یہ مسجد کا جو یہ بھی خلاصہ کرنا بہتر ہوتا ہے کہ یہ مسجد کا جو معاملہ ہے یہ مسجد کا اندرونی حصہ ہے، وہ ظاہری حصہ ہے۔ جو ظاہری حصہ ہوتا ہے وہاں پر اگر آپ کوئی گفتگو کر رہے ہیں تو اس میں کوئی پکڑ نہیں ہے، لیکن جو باطنی معاملہ ہے یہ بڑا ہی نازک شے ہے، یہ عظمت والا مقام ہے۔ ہر مسجد کا اندرونی مقام عظمت والا ہوتا ہے، اس کو علماء کرام اس کو جو ہے بہت ادب کا معاملہ بتاتے ہیں اور 40 سال کی عبادت برباد ہونے کی بات بتاتے ہیں، جس سے ہمارا جو ہے ایمان، ہمارا دل خوف کھاتا ہے، لرز جاتا ہے۔ تو یہ ادب کا مقام ہے۔ تو اس شے جو ہے ہمارے لیے روز قیامت تک تعظیم والا مقام ہے۔ اس مقام کو جب اللہ نے دوسرے مقامات سے اعلیٰ و عرفہ رکھا، اللہ کی مسجدوں کو اللہ نے دوسرے مقامات سے اعلیٰ و عرفہ رکھا، تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں آئیں تو اس کے بارگاہ میں آنے کا ادب سیکھیں، ٹھہرنے کا ادب سیکھیں، عبادت کا ادب سیکھیں، اخلاص کا جذبہ لائیں، تقوی و طہارت کو اپنانے کی کوشش کریں۔ یہ اللہ کا مقام ہے، یہ ادب ہونا چاہیے۔ نہیں لیکن الحمدللہ اکثریت تو ہماری بہت اللہ تعالیٰ ایمان والی ہے، مومنوں والی اکثریت ہے ہماری۔ اللہ تعالیٰ جو آج چل رہا ہے معاملہ، بڑا ہی نازک معاملہ چل رہا ہے جس سے ہمارا ایمان کمزور ہو رہا ہے۔ ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امت مصطفیٰ کو کیا بتا رہا ہے اور امت مصطفیٰ کیا کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے؟ قرآن اور کریم کے ذریعے سے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، اور بندہ کیا کر رہا؟ عبادت گاہوں سے دور بھاگ رہا، بیماری کے ڈر سے۔ اللہ تعالیٰ بول رہا میرے بندے میرا قرآن شفا ہے تیرے لیے، شفا کا دینے والا میں ہوں، بیماری کا دینے والا میں ہوں، میرے بندے میری بارگاہ میں آ جا، در در کی ٹھوکریں کھانے سے بہتر ہے میری بارگاہ میں آ جا، میرے محبوب کا توسل دے کے میرے بارگاہ میں سر جھکا کے مجھ کو راضی کر لے میرے بندے، اس کے بعد ساری دنیا کی لاکھ طاقتیں مل کر تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ لیکن میں بندے کو سب سے پہلے عبادت گاہوں سے دور کیا گیا، یہ بھی سمجھنے کی بات ہے۔ جب بندہ یہاں پہ آئے گا تو اس کا ایمان مضبوط ہوگا۔ گھر میں بیٹھنے کے بعد، گھر میں بیٹھنے سے ایمان مضبوط نہیں ہوتا۔ گھر کا ماحول فی الوقت ایسا ہے، بڑے عبادت نہیں کر رہے تو بچے کیا کریں گے؟ بڑا نازک مسئلہ ہے، بات حق ہے۔ بڑے عبادت نہیں کر رہے تو بچے کیا کریں گے؟ لہٰذا بڑے قصوروار پہلے ہیں، بچے بعد میں۔ یہ شے ہے، اور آج کا نازک دور ہے۔ اللہ جو ہے سارا قرآن میں فرما رہا ہے شفا ہے، قرآن شفا ہے امت مصطفیٰ کے لیے۔ آقا و مولا جو ہے ساری صحابہ کی ساری زندگی اٹھا کر دیکھو، ذرا کچھ مصیبتیں آ جاتی، آقا کی بارگاہ میں صحابہ تشریف لاتے، فرمایا یا رسول اللہ آپ فرمائیے، یا رسول اللہ عالم و رسول یا رسول اللہ یہ میری مصیبت ہے، یہ پریشانی ہے۔ صحابہ کا یہ عالم رہا، ہر شے اتنا بھی تکلیف ہوتی تو آقا کی بارگاہ میں صحابہ بھیجے جاتے اور آقا سے جو ہے اپنی مصیبتوں کا حل دریافت کرتے، اور آقا برابر ان کی صحابہ کی مصیبتیں دور فرماتے چلے جاتے۔ تو آج بڑا نازک دور گزر رہا ہے ہمارا۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو اللہ یہی فرماتا ہے کہ میرے بندے تو ایمان اور یقین کے ساتھ میری بارگاہ میں حاضر ہو جا، اس کے بعد شفا دینے کی ذمہ داری میری۔
اب اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنا ہے تو امت مصطفیٰ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں آئیں تو عبادت کریں اور اس یقین سے کریں کہ میرے مولا شفا کا دینے والا تو ہے، بیماری کا دینے والا تو ہے۔ میرے مولا ہم تیری مسجدوں سے اب تک دور ہوتے رہے، تیری بارگاہ سے ہم اب تک دور ہوتے رہے، لیکن لاکھ طوفان آ جائیں لیکن اب ہم تیری بارگاہ سے دور ہونے والے نہیں ہیں، اور ہم تیری بارگاہ کو، تیری مسجدوں کو جس طریقے سے 1400 سال پہلے ایمان والوں نے جو ہے اس کو آباد کیا تھا، اسی طریقے سے میرے مولا ہم امت مصطفیٰ بھی اس مسجدوں کو روز قیامت تک آباد کرتے رہیں گے۔ لاکھ بیماریاں آ جائیں، لاکھ مصیبتیں آ جائیں، مسجد ویران ہونے کا معاملہ بڑا ہی نازک ہے۔ 1400 سال سے لے کے اب تک کا پہلا واقعہ ہے، جو 1400 سال میں کبھی ایسا ہوا ہے نہیں جو اب ہو رہا۔ تو لہٰذا ایسی کیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ تو اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کا حکم فرما رہا ہے، میرے بندے شفا میں دینے والا ہوں، بیماری میں دینے والا ہوں، سب کچھ میں دینے والا ہوں، مجھے راضی کر لے، یہ اللہ فرما رہا ہے۔ لیکن آج سب سے پہلے بندے کی ایمانی کیفیت کو سمجھ کے جو ہے مسجدوں کو ویران کرنے کی جو کوشش ہے، یہ ایک سازش ہے جس کے ذریعے سے پہلے ہمارے ایمان کو کمزور کیا جا رہا ہے، تاکہ تمہارا تعلق علماء سے نہ رہے، یہ اہل علم سے نہ رہے، ایمان والوں سے نہ رہے، اولیاء اللہ سے نہ رہے، بزرگان دین سے نہ رہے، متقین سے نہ رہے، مومنوں سے نہ رہے، بلکہ تم تنو تنہا اکیلے ڈرتے رہو، خشیت میں رہو، ہیبت میں رہو، اور اسی عالم میں تم دنیا سے چلے جاؤ۔ بندہ تنہا ہو جاتا ہے تو پھر اس کا مزاج پرسی کا کیا معاملہ ہے؟ آقا و مولا پہ بچہ جانتا ہے، ایک یہودی عورت آقا پر کچرا ڈالا کرتی تھی، کچرا ڈالا کرتی تھی، آقا و مولا اسے کچرے کو برداشت کرتے، کبھی پلٹ کے آپ نے کچھ نہیں کہا، برداشت کرتے رہے، لباس کو پھر صاف منزہ کر کے عبادت فرما رہے ہیں، جا رہے ہیں لباس صاف کر رہے ہیں، پھر عبادت کر رہے ہیں، لیکن وہ بیمار ہو جاتی ہے، اس کا آقا جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ارے وہ عورت جو ہے اس پہ کچرا نہیں ڈال رہی ہے، غلاظت نہیں پھینک رہی ہے، کیا بات ہے؟ آقا رحمت للعالمین ہیں، آقا امت سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، چلے دستگتی پوچھا کیا بات ہے، تو معلوم ہوا کہ نہیں وہ عورت کچھ دنوں سے بیمار ہے، تو فوراً میرے آقا و مولا اس کی مزاج پرسی کے لیے چلے گئے۔ جب اس نے دیکھا کہ آپ تشریف لائے ہیں جس کو میں نے کئی دن تک میں غلاظت پھینکتی رہی، تکلیف دیتی رہی، آپ کو آزماتی رہی، پریشان کرتی رہی، اس کے بعد بھی آپ میری کیفیت کی آ گئے، فوراً آنکھ سے آنسو نکل گئے اور قدموں پہ گر گئی آ کے۔ یہ بہترین اسلام ہے، یہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ آخری نبی ہیں، ایمان لاتی ہے۔ تو مزاج پرسی کی بات بتا رہا ہوں میں، تو وہ پیارا انداز جو مزاج پرسی کا رہا، آج کے دور میں یہی امت مصطفیٰ کیا کر رہی ہے؟ مزاج پرسی بولے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کوسوں دور بھاگ جا رہے ہیں، ایک بیماری کے خوف سے۔ خدا کی قسم یہ ہمارے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے والا عمل ہے، یہ ہمارا ایمان کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ پہلے ہمارے اندر ایمان نہیں ہے، اب بچا کچا جو ایمان ہے اس کو بھی ختم کیا جا رہا ہے ایک بیماری کی آڑ میں لے کے۔ خدا کی قسم یہ اللہ کی جو ہے لعنت ہے جو سازشوں میں ملوث ہے۔ پہلے اگر ہوا لیکن اب اگر کوئی اس کو اگر پھر بھی اگر جو ہے یہود و نصارہ کے سازش کا حصہ بن رہے ہیں تو پھر ان پہ بھی اللہ کی لعنت ہے۔ ہمیں آقا و مولا سیرت مصطفیٰ یہ بتاتی ہے کہ مزاج پرسی کرنا، حوصلہ افزائی کرنا، جس سے مریض کی آدھی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ مریض صحت مند ہوتا ہے آدھا اگر کوئی حوصلہ افزائی کرتا ہے جا کے، نہیں ان کو وہ ہو گیا، فلاں بیماری ہو گئی، یہ ہو گئی، وہ ہو گئی، لعنت اللہ علی الکاذب۔ ہم نہیں مان، ہمارا ایمان نہیں مانتا، کیونکہ شفا کے دینا اللہ ہے، ہر چیز دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ کسی کی ذات شفا اللہ دینا جو حقیقی ذات ہے، ذات حقیقی ہے جو شفا دیتا ہے، ذات حقیقی ہے جو بیماری دیتا ہے، لیکن اب اس کی بیماری کو، اس کی شفا کو جو ہے آپ اپنے تحقیق کی بنیاد پر، اپنے نظریات کی بنیاد پر آپ جو ہے یہ بات دنیا میں پھیلا دے رہی ہیں کہ نہیں یہ ہو گیا تم یہ کرو، انہوں بولے وہ ہو گیا وہ کرو، انہوں بولے وہ ہو گیا ہے۔ ہزاروں نظریات، ہزاروں بیماریاں، ہزاروں تحقیقات، ہزاروں بیماریاں۔ میرے بندے، اللہ فرمائے میرے بندے کہاں ہے تم؟ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو کہاں جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے؟ ایک ذات حقیقی کی طرف آ جا، ایک وحدہ لا شریک کی طرف آ جا، ایک قوت رکھنے والے قادر مطلق کی طرف آ جا، جس کی بات
حق ہے، جس کا فرمان حق ہے، جس کا جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، وہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے حبیب کی سیرت کو اپناتے ہوئے میرے بارگاہ میں آ جا، اللہ یہ فرما رہا ہے۔ لیکن اس بارگاہ سے دور کیا جا رہا ہے تاکہ تمہارے اندر خدا کی قسم اور ہیبت پیدا کی جا سکے۔ اللہ کی بارگاہوں سے دور اسی لیے کیا جاتا ہے کہ تمہیں اور ہیبت والا بنا دے، کیونکہ دلوں کا چین کہاں ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہاں، دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی عبادت میں ہے، اللہ کے سامنے سر جھکانے پہ دلوں کا چین ہے۔ اور اسی بے چین دل کو چین آنے کا ایک واحد ذریعہ اللہ کی عبادت گاہیں ہیں، اور اسی عبادت گاہوں سے دور کیا جا رہا ہے تمہیں تمہارے صحت کی حفاظت کے نام پر، جس کی وجہ سے خدا کی قسم دل میں خشیت اور پیدا ہو رہی ہے، ہیبت اور پیدا ہو رہی ہے، اور اسی ہیبت اور خشیت میں وہ موت کا شکار ہو رہا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اور سب کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کے بارگاہ میں آپ عبادت کر رہے ہیں تو پھر جو ہے اپنے ناک اور منہ کو ظاہر عبادت کریں، کیونکہ یہ پاک اور منزہ جگہ ہے۔ اس کو آپ باہر گندے مقامات سے اللہ کے گھروں کو آپ مربوط مت کیجیے۔ یہ اللہ کی برگزیدہ مقام ہے، اعلیٰ و عرفہ مقام ہے۔ اس اعلیٰ و عرفہ مقام کو باہر گندے ناپاک چیزوں سے آپ جوڑ کر جو ہے جس طریقے سے آپ باہر رہ رہے ہیں، باہر رہیے، باہر بہت گندگی ہے، باہر بے انتہا گندگی ہے باہر، لیکن اللہ کی بارگاہیں پاک ہے، یہاں پر ایمان والے آتے ہیں اور اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ یہ ہمارے ایمان کی مکمل یقین کے بنیاد پر اللہ یہ فرما رہا ہے۔ لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں بات کر رہے ہیں تو ناک اور منہ کو ظاہر کریں، ظاہر کر کے ایمان کے ساتھ عبادت کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کی کامل یقین کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ضرور و ضرور اپنے وعدے کے مطابق تمہیں ضرور اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو قرآن کریم میں آیتیں بھری پڑی ہیں۔ قرآن شفا ہے، اللہ کی طرف سے شفا ملنے والی ہے، سب کچھ ہے، تو کہنے کے لیے بہت کچھ ہے حاصل ہے، لیکن آپ اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ ہاں، دنیا کی تحقیق، دنیا کی بصارتوں کو ہٹا کر تھوڑا ایمان کا جائزہ بھی لیتے رہیں کہ اللہ کا کیا فرمان ہے، آقا کا کیا فرمان ہے، صحابہ کی زندگی کیسے گزری، ہاں، مسجدیں کیسے ویران ہو رہی ہیں، کیا معاملہ ہے، یہ ساری چیزیں، ہاں، یہ سارے آپ اپنے ذاتی طور پہ جائزہ لیجیے۔ آپ یہ مت کہیے نہیں فلاں شخص بول دیے، انہوں بول دیے، وہ بول دیے، انہوں فلاں بول دیے، انہوں بڑے بول دیے، انہوں چھوٹے بول دیے، یہ سب بیکار باتیں ہیں۔ ہاں، یہ آپ اپنے ایمان کا جائزہ لیں، ہاتھ رکھ کے کریں۔ آپ کا ایمان کا جائزہ آپ کو لینا چاہیے، میں نہیں لے سکتا آپ کے ایمان کا جائزہ، انہوں نہیں لے سکتے آپ کا ایمان کا جائزہ۔ آپ خود اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق جائزہ لیتے رہیں کہ ہماری اجتماعیت کو کیسے تفریق کیا جا رہا ہے۔ یہ کہنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہیں تو ہٹا کے ایمان کے ساتھ عبادت کریں۔ اتنا اس کے بعد اگر آپ میں جو ہے لگا کے پڑھتا ہوں بولے تو کم و بیش کچھ لوگ ہیں جو ہیبت میں ہیں، پریشان ہیں، پاپ بیچارے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی ایمان کی بات ہے۔ ہاں، ناک سے نکالیے، عبادت کریے، اس کے بعد پھر ناک پہ چڑھا لیجیے، آپ کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں، نہیں آپ کو ناک سے بیماری آ رہی بولے تو پھر یہ غلط بات ہے، تو پھر تمہیں چاہیے کہ مکمل پورا لباس پہن کے نماز پڑھیے۔ خالی ماسک سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ماسک پہننے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو بیماری سے بچنا ہی ہے تو جس کو پی پی کٹ کہتے ہیں، ہاں، جو آپ کا پرسنل پروٹیکشن ہوتا ہے، وہ لباس پہنیے۔ آپ بیماری سے بچنا ہے تو وہ پہنیے، خالی ماسک سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا ایک فارمیلٹیز چل رہی، نہیں ناک پہ چڑھنا نہیں تو جرمانہ، ناک پہ چڑھنا ہے تو فائن۔ ہاں، یہ کیا ہے؟ اسلام کو برباد کرنے والے، گمراہ کرنے والے قانون چل رہے بس۔ حقیقت ہے، یہ خدا کی قسم حقیقت ہے۔ بیماری کیسے بھی آ سکتی، کیسے بھی گھس سکتی، بیماریاں جراثیم بہت ہے، لیکن ایک چیز کو ڈسپلے پہ لا لیے چل رہا۔ خدا کی قسم ہمارا ایمان مضبوط ہے اور ہم الحمدللہ سلامت ہیں۔ کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن اللہ تعالی ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے میرے مولا، اور اپنے مسجدوں کو آباد فرمائے، ایک دوسرے کی محبت دلوں میں پیدا فرمائے، ایک دوسرے پر تنقید کرنے سے اللہ بچائے، اور بالخصوص اللہ تعالی علماء کی عزت کرنے توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔